آج ہم ایک بہت بڑی ایک کائناتی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی امید اور نجات کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے گہرے معنی کیا ہیں۔ اس پورے سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کرنا ہوگا کہ اس کائنات کی اتنی بڑی داستان کا آخر مقصد کیا ہے؟ یہی سوال ہے جو ہمیں اس پوری کہانی میں راستہ دکھائے گا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، بالکل شروع سے۔ ہماری کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہر چیز کی شروعات ہوئی، یعنی تخلیق اور گناہ سے۔ بالکل شروع میں خالق اور انسان کے درمیان ایک مکمل، ایک پرفیکٹ رشتہ تھا۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا تھا، خاص طور پر ایک گہری دوستی اور رفاقت کے لیے۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ ایک طرف تو باغ عدن میں وہ زبردست دوستی اور ہم آہنگی تھی، لیکن پھر دوسری طرف گناہ دنیا میں داخل ہوا اور اس خوبصورت تعلق کو توڑ دیا۔ ایک ایسی بغاوت جس نے سب کچھ بدل دیا۔ لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بالکل نہیں۔ جس لمحے یہ رشتہ ٹوٹا، اسی وقت خدا کی طرف سے ایک وعدہ بھی کیا گیا، ایک نجات دہندہ کا وعدہ جو اس تعلق کو دوبارہ بحال کرے گا۔ اور یہ نجات دہندہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جو اس کہانی کے مطابق برائی کے سر کو کچلے گا اور انسان کو واپس خدا سے ملائے گا، یعنی جو جدائی پیدا ہوئی تھی اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ صدیاں بیت گئیں اور پھر آخرکار وہ پرانا وعدہ پورا ہوا، یسوع کی آمد کے ساتھ۔ یہ آیت اسی وعدے کی تکمیل کی نشانی ہے۔ امانویل، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ یہ سیدھا سیدھا اس ٹوٹی ہوئی دوستی کو جوڑنے کا اشارہ تھا جس کی ہم نے بات کی تھی۔ تو یسوع کی پیدائش صرف کوئی تاریخی واقعہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ اسے یوں دیکھا جاتا ہے جیسے گہرے اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن پھوٹی ہو۔ یہ گناہ سے آزادی کے سفر کا آغاز تھا۔ وعدہ پورا ہونے کے بعد اب کہانی ایک نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ہے ایک نئی بادشاہی کے اصولوں کا اعلان، ایک منشور۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک بہتر دنیا کیسی نظر آئے گی؟ یسوع کی تعلیمات، خاص طور پر پہاڑی واز، اسی سوال کا ایک طرح سے نقشہ پیش کرتی ہیں۔ تو اس بادشاہی میں کون لوگ ہیں جنہیں مبارک کہا گیا؟ حلیم لوگ، جو نیکی کے بھوکے پیاسے ہیں اور جو صلح کرواتے ہیں۔ یہ صرف کوئی اصول نہیں، بلکہ یہ دل کی وہ کیفیتیں ہیں جو اس بادشاہی کی پہچان ہیں۔ تو پیغام بالکل صاف تھا۔ اصل عبادت صرف باہر کی رسمیں نہیں، بلکہ دل کا معاملہ ہے، یعنی تبدیلی اوپر سے نہیں، اندر سے آنی چاہیے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں کہانی کے سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن موڑ پر۔ صلیب اور قیامت، یہ قربانی اور ختمی فتح دونوں کی نشانی ہے۔ اس کہانی کے مطابق گناہ نے جو بہت بڑا فاصلہ پیدا کر دیا تھا، اسے ختم کرنے کے لیے ایک کامل قربانی کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ تھی جو صلیب تک لے گئی۔ اس پورے واقعے کو ہم 3 آسان حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم صلیب پر قربانی، دوسرا تیسرے دن موت پر فتح یعنی جی اٹھنا، اور تیسرا نتیجہ کیا نکلا، یہ کہ جو بھی ایمان لائے گا اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ تو جی اٹھنا صرف کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اعلان تھا، اس بات کا ثبوت کہ گناہ اور موت، جو انسان کے 2 سب سے بڑے دشمن تھے، ان پر فتح پا لی گئی ہے۔ لیکن یہ عظیم کہانی یہاں رکتی نہیں ہے۔ اب کہانی اپنے آخری باب کی طرف بڑھتی ہے، یعنی ایک ابدی امید اور آنے والے وقت کا وعدہ۔ یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا وہ ایک بہت بڑی چلتی ہوئی کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ یہاں ایک مستقبل کے خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا ہوگا؟ یسوع جلال کے ساتھ واپس آئیں گے، بادشاہوں کے بادشاہ بن کر، اور وہ انصاف کریں گے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اور آخر میں یہ طاقتور بات کہی گئی ہے، دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، میرا اجر میرے ساتھ ہے اور میں ہر ایک کو اس کے کام کے مطابق بدلہ دوں گا۔ یہ اجر اور جواب دہی دونوں کا وعدہ ہے۔ تو تخلیق سے شروع ہو کر ابدیت تک کے اس پورے سفر کے بعد ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، اس پورے منصوبے کا، اس عظیم ڈیزائن کا انسانیت کے لیے آخر مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنا اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔